بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی بات چیت کا جو ٹائٹل ہے وہ یہ ہے، وائی دس ایتھیکل کرائسس اور مورل کرائسس۔ آج کل سبھی لوگ جو سنسیئر ہیں، جو چیزوں کو سیریسلی لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں اتنی زیادہ لوگ ارسپانسبل ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ خاص طور پر جو سینئر لوگ ہیں، جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچپن میں اتنا پیس ہوتا تھا، لوگ مورل اسٹینڈرڈ کو اڈہیئر کرتے تھے، مورل اسٹینڈرڈ کو فالو کرتے تھے۔ اب کسی کو اس کا دھیان نہیں، ہر آدمی بس اپنے وہم پر چل رہا ہے، اپنے ڈیزائر پر چل رہا ہے، کوئی رسپانسبلٹی فیل نہیں کرتا وہ۔ تو ایسا کیوں ہے؟ کل ایک ٹیلی فون آیا، اس سے میں اس پر سوچنا شروع کیا۔ ٹیلی فون تھا ہمارے ساتھی جو ہیں مسٹر رجت ملہوترا، وہ آج کل باہر گئے ہوئے ہیں، ان کی کمپنی کی طرف سے بہت سے لوگ انٹرنیشنل ٹور پر گئے ہوئے ہیں۔ تو کل وہ تھائی لینڈ میں تھے، تو وہاں سے انہوں نے ٹیلی فون کیا۔ تو اس پر میں سوچنے لگا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے ساتھ ایسے پمفلیٹ لایا تھا جو سی پی ایس کی طرف سے چھاپے گئے ہیں، خدا پر، آخرت پر، ہیل اور پیراڈائز پر۔ تو میں اپنے ساتھیوں سے بات کرتا تھا خدا پر، تو کوئی اس میں ذرا بھی انٹرسٹ نہیں لیتا تھا۔ کسی کو کچھ بھی انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ خدا پر بات کرے، کریٹر پر بات کرے، کریشن پلان آف گاڈ پر بات کرے۔ لیکن یہاں تھائی لینڈ میں نے دیکھا کہ لوگ یہاں پر آئے تو سب کے سب ٹوٹ پڑے شاپنگ کے لیے۔ جس کو دیکھے شاپنگ کی ٹوٹ پڑا ہے اور خوب خریداریاں کر رہے ہیں۔ ان کا میں سمجھتا ہے کہ یہ لوگ اس اتنے سامان لے کے ہی جائیں گے، اتنا خرید رہے ہیں۔ تو انہوں نے کسی سے پوچھا کہ آپ لوگ اتنا زیادہ شاپنگ کر رہے ہیں، اس کے آخر یہ نیڈ کے لیے تو ہے نہیں، گھر پہ سب سامان آپ کے لیے موجود ہے، یہ شاپنگ کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ شاپنگ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ جب ہم گھر پر جائیں گے تو لوگ پوچھیں گے کہ وہ کیا لائے، تو فلاں کنٹری میں گئے، فلاں کنٹری میں گئے، تو ہمارے لیے کیا لائے؟ تو ہم اس لیے شاپنگ کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ جو شاپنگ کر رہے تھے، ٹیلی فون کر کے خوشی خوشی بتا رہے تھے اپنے ریلیٹیوز کو، اپنے بیٹے بیٹی کو، کہ تمہارے لیے ہم یہ لا رہے ہیں، تمہارے لیے وہ لا رہے ہیں۔ بہت خوش ہو کر بتا رہے تھے۔ تو اس پر میں نے سوچنا شروع کیا کہ وہی لوگ جو شاپنگ کرنے میں اتنا دلچسپی لے رہے ہیں، وہی لوگ خدا کے سبجیکٹ پر کیوں بات نہیں کرتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنے سائیکی کو سوچا کہ میرا حال کیا ہے۔ میں چاہے شاپنگ سینٹر میں ہوں یا کسی گارڈن میں ہوں، ہر چیز مجھے خدا کا کریشن دکھائی دیتی ہے، ہر چیز، کوئی بھی چیز، کیونکہ وہ سب چیز یا تو ڈائریکٹ طور پر خدا نے کریٹ کیا ہے، جیسے گراس ہے، ٹری ہے، ریور ہے، ماؤنٹین ہے، وہ ڈائریکٹ طور پر خدا کا کریشن ہے۔ اور جو چیزیں ہم
خریدتے ہیں وہ بھی خدا ہی کا کریشن ہے. جیسے کہ یہ گلاس ہے، پانی تو خدا نے ڈائریکٹ کریٹ کیا، لیکن جو گلاس ہے وہ کچھ چیزیں جو خدا نے اس دنیا میں رکھ دی، انہیں کو ہم نے ڈسکور کیا اور ان کو ہم نے پروسیس کیا، تو پھر وہ گلاس بن گیا. تو الٹیمیٹلی گلاس بھی خدا ہی کا کریشن ہے، پانی بھی خدا کا کریشن ہے، دونوں. تو جب میں پانی پینے کے لیے گلاس اٹھاتا ہوں تو مجھے یہ ڈولیٹی دکھائی نہیں دیتی. پانی کو دیکھ کر بھی میرے اندر خدا کو اکنالج کرنے کا سینٹیمنٹ آتا ہے، اور گلاس کو دیکھ کر بھی میں خدا کو اکنالج کرتا ہوں. کتنی بڑی بلیسنگ ہے خدا کی، کتنا زیادہ خدا ہمارے لیے مہربان ہے، کتنی ساری چیزیں پیدا کر دی. جیسے قرآن میں ہے کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، یعنی خدا نے تم کو اس دنیا میں وہ ساری چیزیں دے دیں جس کی تمہیں ضرورت تھی. بلا مانگے ہوئے خدا نے اس دنیا میں وہ سب کچھ رکھ دیا، جس کو ہم کہتے ہیں لائف سپورٹ سسٹم. ہم نے مانگا نہیں تھا، ہم کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم کو یہ چاہیے وہ چاہیے وہ چاہیے. تو کچھ چیزیں وہ ہیں جو ڈائریکٹ طور پر خدا کی فیکٹری سے بن کر نکل رہی ہیں، جیسے پانی ہے، آکسیجن ہے، لائٹ ہے. کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو اس زمین میں خدا نے رکھ دی تھی، جو چیزیں جسے اور رکھ دیا تھا تو ہم نے اسے اسٹیل بنایا تو پھر انجن بنایا. تو میں جب دیکھتا ہوں کسی مشین کو تو مشین کو بھی میں اسی طرح سے خدا کا کریشن مانتا ہوں جس طرح اور کو مانتا ہوں. اور ڈائریکٹ طور پر خدا کی فیکٹری سے بن کر آ رہا ہے. اتنا ہی زیادہ مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ انجن جو ہے، یہ مشین جو ہے، وہ بھی خدا کی طرف سے آ رہی ہے، کیونکہ یہ مائنڈ بھی تو خدا کا دیا ہوا ہے، جس مائنڈ سے ہم سوچتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ کیا وجہ ہے کہ شاپنگ آئٹم کو دیکھ کر لوگ خوش ہو رہے ہیں، لیکن جو اپنے کو میں نے کمپیئر کیا کہ میں تو شاپنگ آئٹم میں بھی خدا کو دیکھتا ہوں، ڈوب جاتا ہوں خدا کے بلیسنگ کو سوچ کر کے. یہ لوگ ایسا کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیے اس کی ہسٹری جو ہے بہت پیچھے جاتی ہے. اس کی ہسٹری یہ ایک سیپریٹزم کی ٹینڈنسی جو ہے وہ پیدا ہوئی بہت پہلے، یعنی 17 سینچری میں. 17 سینچری میں ڈوئلزم کا کانسیپٹ آیا. اس کو ڈیکارٹ نے شروع کیا اور کئی لوگوں نے شروع کیا. پھر اس کو زیادہ بڑھایا گلیلیو نے. گلیلیو آپ جانتے ہیں کہ 17 سینچری میں اس کا سارا کام ہوا. 16 سینچری کا سیکنڈ ہاف اور 17 سینچری کا فرسٹ ہاف، اسی کے درمیان میں ریلیز ہوا گلیلیو. تو گلیلیو نے کیا کیا کہ چیزوں کے کوانٹیٹیو آسپیکٹ کو اس کے کوالٹیٹیو آسپیکٹ سے الگ کر دیا. یہاں سے شروع ہوئی ہے یہ چیز کہ ہم شاپنگ آئٹم کو دیکھتے ہیں اور کریٹڈ آئٹم کو نہیں دیکھتے. جب ہم خریدتے ہیں شاپنگ سینٹر سے ایک چیز تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک پرچیزڈ کموڈٹی ہے، حالانکہ وہ کریٹڈ کموڈٹی ہے. کوئی بھی چیز جب آپ لیتے ہیں بازار سے، کسی شاپنگ سینٹر سے، تو آپ کے معنی میں کیا آتا ہے کہ یہ ایک پرچیزڈ کموڈٹی ہے. پرچیزڈ کموڈٹی یعنی خریدی ہوئی چیز کے طور پر لیتے ہیں اس کو آپ، حالانکہ وہ پیدا کی ہوئی چیز ہے، وہ کریٹڈ کموڈٹی ہے. تو کریشن کو آپ سمپلی ایک پرچیزنگ کا آئٹم سمجھتے ہیں. اس وجہ سے آپ کو یہ تو آتا ہے کہ دیکھو بھائی کتنا میک اچھا ہے اس کا، کتنی کمپنی اچھی ہے اس کی، اس حیثیت سے سوچتے ہیں آپ. لیکن خدا نے جو پیدا کیا اس حیثیت سے نہیں سوچتے آپ.
تو آپ خوش ہوتے ہیں, مگن ہوتے ہیں, لیکن شکر کا جذبہ نہیں آتا, خدا کو اکنالج نہیں کرتے آپ. تو کیا ہوا دیکھیے, گلیلیو جو تھا یہ اٹیلین اسٹرانومر تھا, اور بہت اس کو کہا جاتا ہے کہ ماڈرن سائنس اسی سے شروع ہوئی, پھر نیوٹن نے اس کو آگے بڑھایا, پھر آئنسٹین نے آگے بڑھایا. لیکن جو 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 فاؤنڈیشن رکھی ہے ماڈرن سائنس کی وہ گلیلیو نے, ایسا کہا جاتا ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ گلیلیو سے پہلے کیا معاملہ تھا. ہسٹری آف تھاٹ بتاتی ہے کہ گلیلیو سے پہلے جو ٹریڈیشنل تھنکنگ تھی اس میں میتھمیٹکس اور فزکس دونوں سپریٹ ڈپارٹمنٹ تھے. گلیلیو سے پہلے یہ تھا کہ میتھمیٹکس الگ تھی اور فزکس الگ تھی. اس کا کارنامہ بتایا جاتا ہے کہ اس نے اس سپریشن کو ختم کیا, میتھمیٹکس کو اور فزکس کو دونوں کو ایک کر دیا. اس سے فزکس میں ترقی کے چانسز بہت بڑھ گئے. لیکن یہی گلیلیو ہے جس نے یہ کیا کہ چیزوں کے بارے میں ایک ڈولیٹی پیدا کی, کہ چیزوں کے کوانٹیٹیو ایک ہوتا ہے اس کا کوانٹیٹیو آسپیکٹ, ایک ہوتا ہے کوالٹیٹیو آسپیکٹ. اس نے کوالٹیٹیو آسپیکٹ کو الگ کر دیا اور کوالٹیٹیو آسپیکٹ کو الگ کر دیا. مثال سے آپ سمجھیں کہ اس چیز کو, مثلا پھول کو لیجیے. ایک پھول کے اندر دیکھیے خوشبو ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے کیمسٹری ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے اس کی کیمسٹری, ایک ہوتی ہے اس کی خوشبو. تو انہوں نے کیا کیا کہ پھول سے اس کی کیمسٹری کو الگ کر دیا اور خوشبو کو الگ کر دیا. یعنی خوشبو سائنس کا سبجیکٹ آف اسٹڈی نہ رہی, خوشبو سائنس کا سبجیکٹ آف اسٹڈی نہ رہی, صرف کیمسٹری اس کی اسٹڈی کا سبجیکٹ رہی. اسی کو سولیون نے اپنی کتاب لمیٹیشنز آف سائنس میں کہا ہے کہ سائنس کو انہوں نے اس سبجیکٹ سے الگ کر دیا. وہ فلاسفی کا سبجیکٹ ہے, وہ مذہب کا سبجیکٹ ہے, وہ اسپریچولیٹی کا سبجیکٹ ہے. یعنی خوشبو یا سول یا روح یا مائنڈ, یہ سب جو ہیں جو کو آپ میزر نہیں کر سکتے, جو میزریبل نہیں ہیں, تو وہ کہہ دیا کہ وہ فلاسفی کا سبجیکٹ ہے, وہ اسپریچولیٹی کا سبجیکٹ ہے, وہ ریلیجن کا سبجیکٹ ہے. اور سائنس کا سبجیکٹ کیا ہے؟ وہ چیز جو میجر کیا سکتی ہو, جو میجریبل ہے وہ سائنس کا سبجیکٹ ہے. جو میجریبل نہیں ہے وہ سائنس کا سبجیکٹ نہیں ہے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ جس طرح باڈی میرا ہے اس طرح میرا مائنڈ ہے, لیکن مائنڈ جو ہے وہ سائنس کا سبجیکٹ نہ رہی, باڈی سبجیکٹ سائنس کا بن گئی, سبجیکٹ آف اسٹڈی. یہ جو ڈولیٹی تھی یا سپریٹزم تھی, اس کی وجہ سے ایک نیا کلچر پیدا ہوا, ایک نیا کلچر. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ زمانے میں سائنس ڈومینیٹ کر رہی ہے. اس زمانے میں یہ بات ایک معلوم بات ہے کہ سائنس ڈومینیٹ کر رہی ہے. تو جب اس زمانے کے جو اسکالرس تھے انہوں نے دونوں کو الگ کیا, تو انسان نے سمجھا کہ وہ سبجیکٹ جو ہے وہ ہمارے مطلب کا نہیں ہے, وہ شاعروں کا ہے, وہ اسپریچول لوگوں کا ہے, فلاسفرس کا ہے. ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ تو یہی ہے کہ جن چیز کا ہم ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہوں, جس کو ہم میجر کر سکتے ہوں, جس کو ناپ اور تول سکتے ہوں, وہ وہی حقیقت ہے, دوسرا حقیقت نہیں ہے, ریئلٹی نہیں ہے. تو وہ ایک امیجنری چیز بن گئی. اس سپریٹزم نے یہ کلچر پیدا کیا کہ انعام کو منیم سے الگ کر دیا. اب چیزیں کیا ہیں, آپ کو لگتے ہیں کہ کارخانے میں بنی ہے, میں پیسے سے خرید رہا ہوں بس. وہ جو لنک ہے وہ لنک تو دکھائی نہیں دیتا. یعنی شاپنگ سینٹر اور خدا کے بیچ میں جو لنک ہے وہ دکھائی نہیں دیتا, اس لیے آپ اس پر نہ سوچتے ہیں نہ اس پر غور کرتے ہیں. یہ بہت بڑا یہ انسانی ہسٹری میں بہت ہی بڑا یہ
ایک ڈیویشن تھا جس کی وجہ سے سارے دنیا کا کلچر جو ہے مٹیریل کلچر بن گیا. خدا سے جڑی ہوئی تھی رسپانسبلٹی, اکاؤنٹیبلٹی, کیونکہ جب آپ خدا کو مانتے ہیں تو فوراً یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے خدا کے سامنے جواب دینا ہے, میں اکاؤنٹیبل ہوں. میں چھوٹا جب بچہ تھا تو ہمارے باپ کہا کرتے تھے کہ خدا کو منہ دکھانا ہے. ہمارے باپ یہ اکثر کہا کرتے تھے کہ خدا کو منہ دکھانا ہے. مطلب کوئی کام کرو تو یہ سوچ کر کرو کہ جب میں خدا کے سامنے پیش کیا جاؤں گا تو کیا میں اپنے کو جسٹیفائڈ کر سکوں گا. تو یہ بات اب سے بہت پہلے کی ہے, 100 سال پہلے کی. اس وقت انسان جو ہے سوچتا تھا کہ خدا کو منہ دکھانا ہے, خدا کے سامنے پیش ہونا ہے. یعنی اکاؤنٹیبلٹی کے احساس میں جیتا تھا انسان, جنت اور جہنم کو سوچ کر جیتا تھا انسان. لیکن اب وہ چیز جو ہے جب سبجیکٹ آف اسٹڈی نہ رہی تو بس وہ خیالی بن گئی, وہ شاعری بن گئی. وہ تو یہ ہے گلیلیو نے یہ کیا کہ کوانٹیٹیو آسپیکٹ جو ہے چیزوں کا اس کو لیا, اور جو کوالٹیٹیو آسپیکٹ ہے اس کو چھوڑ دیا. یہ ہے جڑ اس مورل کرائسس کی جس کو ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ چیزوں کو اس کی جو لنک تھی خدا سے اس کو ہم نے الگ کر دیا. اب کوئی نہ سوچتا خدا کے بارے میں نہ کچھ, بس سمجھتا ہے کہ میرے جیب میں پیسہ ہے, بازار میں چیزیں ہیں, خرید لیا بس ہو گیا. یعنی ہر چیز جو ہے وہ پرچیز کی ہوئی آئٹم بن گئی, نہ کہ کریٹ کی ہوئی آئٹم. یہ ہو گیا معاملہ. ہمارے جیسا لوگ جو اس کا وکٹم نہیں بنے اس سوچ کا, تو ہم کسی بھی چیز کو, چاہے ایک سوئی ہو, چاہے ایک ہوائی جہاز ہو, چاہے ایک گلاس ہو, جب اس کو لیتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ خدا نے کس طرح اتنی ساری چیزیں بنائیں. ہم نے تو صرف کنورٹ کیا ہے, اصل تو خدا ہی کریٹر ہے اس کا. ہمارا جو اس میں ہے کہ مائنڈ کو اپلائی کر کے ہم نے کنورٹ کیا, تو مائنڈ بھی خدا کا دیا ہوا ہے جو کنورٹ کرتا ہے, اور وہ را مٹیریل بھی خدا کا دیا ہوا, بھی خدا کا دیا ہوا, میرا مائنڈ بھی خدا کا دیا ہوا. تو جب میں کنورٹ کرتا ہوں را مٹیریل کو ایک مشین میں یا ایک کنزیومر گڈس میں, تب بھی وہ خدا ہی ہے جس کو ہمیں سوچنا چاہیے, کیونکہ را مٹیریل بھی خدا نے کریٹ کیا, اور آپ کا مائنڈ بھی خدا نے کریٹ کیا, لائف سپورٹ سسٹم بھی خدا نے دیا. تو یہ ہوا کہ سارا جو ہے ویلیوز بدل گئی, ساری ویلیوز بدل گئی. جو ویلیوز پہلے تھیں وہ سب ختم ہو گئی, کیونکہ ساری ویلیوز جڑی ہوئی تھی اکاؤنٹیبلٹی کانسیپٹ سے. خدا کے سامنے میں اکاؤنٹیبل ہوں, اسے جڑی ہوئی تھی. جب وہ سوچ ختم ہو گئی تو وہ لنک بھی ختم ہو گئی. اسی کا ایک میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. جو ماڈرن کلچر آیا ہے, تو یہ آج کا انگریزی اخبار میرے ہاتھ میں ہے, آج کا انگریزی اخبار. اس میں ایک آرٹیکل نکلا ہے, ڈونٹ فیل گلٹی, ڈونٹ فیل گلٹی. یہ آج ہی کے انگریزی اخبار میں یہ مضمون آیا ہے. یہ ایک مضمون کی بات نہیں ہے, یہ ماڈرن مائنڈ کی بات ہے. آج کا انسان کس طرح سوچتا ہے اس کی بات ہے. یہ ایک مضمون, ایک آرٹیکل کی بات نہیں ہے. یہ سارے لوگ اسی طرح سوچتے ہیں, تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر کے. ڈونٹ فیل گلٹی. اس میں کیا بتایا انہوں نے کہ جب ہم اپنے کو رائٹ اور رانگ کے کانسیپٹ میں لے کر سوچتے ہیں, وہ یہ تو غلط ہو گیا, یہ تو گناہ ہو گیا, یہ تو سن ہو گیا, تو ہم اپنے کو گلٹی فیل کرتے ہیں. تو اس کو بہت بیوٹیفل شبدوں میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو فیلنگ ہے, یہ جو احساس ہے کہ اپنے کو ہم گلٹی محسوس کرتے ہیں,
اس سے سیلف کانفیڈنس کا لیول گھٹ جاتا ہے. یہ کتنی بھاری یہ وہ ہے، یعنی کتنا بڑا فتنہ ہے یہ. ایک بات کو جس کو ایک اور ڈھنگ سے جس کو ہم یہ کہیں گے، وہ کیا کہیں گے کہ جب آپ اپنے کو گلٹی فیل کرتے ہیں تو آپ کے اندر سیلف کریکشن کا احساس آتا ہے، اپنی اصلاح کروں میں. انہوں نے کیا کر دیا کہ اس سے سیلف کانفیڈنس کا لیول گھٹتا ہے، اور پھر زندگی میں آپ مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہتے، چیلنج کا سامنا کرنے کے قابل نہیں رہتے. کتنی بھیانک یہ ڈیویشن ہے جو زندگی میں آیا ہے. گلٹی فیل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ چیزیں جو دوسروں کے لیے ہارمفل ہیں، سوسائٹی کے لیے ہارمفل ہیں، اس کو جو آپ کر بیٹھے کبھی تو آپ سوچیں کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی. تو جب آپ کو یہ احساس ہوگا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو اپنے کو اصلاح کریں گے، اپنے کو کریکٹ کریں گے، آپ کے اندر ریویژن کا احساس ہوگا، اپنے کو ریوائز کریں گے آپ. لیکن یہ چاہتے ہیں کہ لیکن اس کو انہوں نے ایک بیوٹیفل طریقے سے اس کو یوں کر دیا کہ اس سے سیلف کانفیڈنس کا لیول گھٹتا ہے. سیلف کانفیڈنس کوئی تعلق ہی نہیں اس کو تعلق ہے سیلف کریکشن سے. کیونکہ سوسائٹی کے لیے آپ اگر ہارمفل بن رہے ہیں تو آپ کو اپنے کو اصلاح کرنی چاہیے اپنی. جیسے آج کل دیکھیے آپ، کرپشن ہر طرف ہے، ایکسپلائٹیشن ہر طرف ہے، وائلنس ہر طرف ہے، ہیٹ ہر طرف ہے. ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بچے نے دوسرے بچے کو گن سے مار دیا. یعنی وہ بھی انوسنٹ لیکن کھیل سمجھتے ہیں. ٹوائے گن استعمال کرتے کرتے انہوں نے اصلی ریوالور چلا دی، کیونکہ انہیں احساس نہیں ہے. ماں باپ کا بھی ذہن یہی بن گیا ہے، بچوں کو ٹوکتے نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے سیلف کانفیڈنس کا لیول گھٹ جائے گا. یہ ایک بہت ہی بیوٹیفل ورڈ ہے لیکن بہت زیادہ غلط ہے یہ ورڈ. دیکھیے میں عرض کروں آپ کو، سیلف کانفیڈنس کا سورس کیا ہے؟ سیلف کانفیڈنس کا سورس یہ ہے کہ میں رائٹ پاتھ پہ چل رہا ہوں. سیلف کانفیڈنس کا سورس یہ ہے کہ میں رائٹ پاتھ پہ چل رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں نے غلطی ہی نہیں کی. دیر از ڈفرنس بٹوین دا ٹو. ایک یہ احساس ہے کہ میں نے تو غلطی کی نہیں، ایک یہ ہے کہ میں سچے راستے پہ چل رہا ہوں. تو آپ لوگوں کے تو سیلف کانفیڈنس لائیے اس طریقے سے کہ ان کو سچے راستے پر لائیے، ان کو احساس ہو کہ میں رائٹ پاتھ پر ہوں. اور یہ احساس کوئی احساس نہیں ہے کہ میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی. آپ وائلنس کریں تب کوئی غلطی نہیں کی میں نے، ایکسپلائٹیشن کریں تو کوئی غلطی نہیں کی میں نے، کرپشن کریں تو میں نے کوئی غلطی نہیں کی. یہ کوئی سوچ ہے بتائیے؟ اس سے یہ تو انیمل سے بدتر لائف ہے. انیمل بھی ایسا نہیں کرتے. ان ساری ویلیوز کو آپ ختم کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ انارکی، ہر طرف انارکی، ہر طرف جنگل. تو سیلف کانفیڈنس بلا شبہ ضروری ہے، لیکن سیلف کانفیڈنس کا جو سورس ہے وہ کیا ہے؟ یہ احساس کہ میں رائٹ پاتھ پر ہوں، یہ احساس نہیں کہ میں نے غلطی نہیں کی. جب آپ محسوس کریں کہ میں نے غلطی کر دی، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، تو وہاں کیا ہے؟ سیلف کریکشن کا احساس جاگنا چاہیے، نہ کہ اس سے آپ جوڑیں سیلف کانفیڈنس سے اور کہیں کہ صاحب اپنی غلطی مت سمجھو. یہ تو کوئی سوچ نہیں ہے، یہ تو کوئی سوچ نہیں ہے. تو چونکہ اس کی لنک وہاں تک جاتی ہے، چونکہ آپ نے ایسا کیا کہ یہ جو دنیا ہے، اس دنیا سے اس کے کریٹر کو آپ نے الگ کر دیا. جب کریٹر الگ کر دیا تو آپ کسی کے سامنے اکاؤنٹیبل نہیں رہے. جیسے میں نے ایک بار دیکھا ایک گھر تھا، خالی بالکل تھا، ایک جنگل میں گیا تھا میں وہاں پر، تو وہاں پر بندر بھرے ہوئے تھے. آدمی نہیں تھا، بندر بھرے ہوئے تھے، اچھل کود کر رہے تھے. وہ سب اچھل کود کر رہے تھے کیونکہ بندروں کو کوئی رسپانسبلٹی نہیں تھی. وہ بندروں کا احساس نہیں گھر کس لیے بنایا گیا ہے،
انہیں ڈسپلن کے ساتھ رہنا ہے اس کا احساس نہیں ان کو. انہیں یہاں ڈسپلن کے ساتھ رہنا ہے اس کا انہیں احساس نہیں. ایسے ہی پوری دنیا کو آپ کیا چاہتے ہیں, جنگل بنا دینا چاہتے ہیں کہ ڈسپلن کا احساس نہ رہے, رسپانسبلٹی کا احساس نہ رہے, مورل ویلیوز کا احساس نہ رہے, تو پھر دنیا کیا بنے گی؟ جنگل بنے گی. ہر طرف وائلنس ہوگا, ہر طرف کرپشن ہوگا, ہر طرف ایکسپلائٹیشن ہوگا, تو کسی کے لیے بھی پیس نہیں ہوگا. دیکھیے پرنسپل کیا ہے, جب آپ دوسرے کو پیس دیں گے تبھی آپ کو پیس ملے گا, کیونکہ سوسائٹی میں سارا معاملہ انٹرڈیپینڈنس ہوتا ہے. پرنسپل آف انٹرڈیپینڈنس پر یہ قائم ہماری سوسائٹی, ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے, سب انٹرلنکڈ ہے. تو اگر آپ یہ احساس لائیں لوگوں کے اندر کہ تم کو اپنے کو گلٹی فیل نہیں کرنا چاہیے, اس کے معنی کیا ہے کہ آپ دوسرے کے لیے ہارمفل بن سکتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا, وہ آپ کے لیے ہارمفل بنے گا. یہ معاملہ یونیلیٹرل نہیں ہے, یہ بائی لیٹرل ہے. آپ ایکسپلائٹ کریں گے دوسرا ایکسپلائٹ کرے گا, آپ کرپشن کریں گے دوسرا بھی کرپشن کرے گا. کیسے آپ بچ سکتے ہیں؟ تو پورے سوسائٹی جنگل بن جائے گی, انارکی آ جائے گی سوسائٹی میں. یہ کوئی سمپل بات نہیں ہے کہ ڈونٹ فیل گلٹی. ڈونٹ فیل گلٹی کے معنی یہ ہے کہ پوری سوسائٹی کو انارکی کے حوالے کر دو. کیسے آپ رہ سکتے ہیں ایسی سوسائٹی میں؟ اور آج کی سوسائٹی ایسی بن گئی ہے, ایسی بن گئی ہے. لڑکے اور لڑکیاں یا مرد عورت دونوں ہی اپنے کو رسپانسبل نہیں سمجھتے, کسی مارل ویلیوز کا اپنے کو پابند نہیں سمجھتے. جو چاہیں کریں, جو چاہیں کریں. تو سب کا برا حال ہو رہا ہے, سبھی لوگ سفر کر رہے ہیں. یاد دیکھیے مارل ویلیوز جو ہیں وہ ہماری میوچول ضرورت ہے, میوچول نیڈ ہے, وہ کسی ایک کا معاملہ نہیں ہے. وہ جب آپ لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا کریں گے کہ ڈونٹ فیل گلٹی, تو کیا ہوگا؟ انارکی آئے گی. وہی آج کل ہو رہا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے, دیکھیے آج کل کیا حالت ہے. کل پرسوں میری کسی سے بات ہو رہی تھی کہ آج کل کرائم اتنے زیادہ کیوں ہوتے ہیں, اتنا زیادہ کرائم کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ آدمی کو پنشمنٹ کا ڈر نہیں ہے. پولیس رپورٹ کرے گی, کیس جائے گا کورٹ میں, تو وہاں وکیل بیٹھا ہوا ہے. ہمارے سماج کے جو سب سے زیادہ بریلینٹ لوگ ہیں وہ وکیل بن کر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. تو آپ کے پاس اگر جیب میں پیسہ ہے, وکیل کو فیس دیجیے, وہ ایسے ایسے پوائنٹ نکالے گا, ایسے پوائنٹ کہ جج جو ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس نے کرائم کیا, وہ آپ کو پنشمنٹ نہیں دے سکتا, وہ کیونکہ بندھا ہوا ہے اس لیگل پوائنٹ سے جس کو نکال رکھا ہے کسی وکیل نے. تو آپ کرائم کیجیے اور پاس پیسہ ہے تو وکیل خرید لیجیے, اور پھر آپ کوئی سزا دینے والا نہیں ہے آپ کو. اسے آپ دیکھیے کہ سزائیں کہاں ہو رہی ہیں آج کل. یعنی اتنے کرائم ہو رہے ہیں اور سزا کسی کو نہیں ہوئی, کسی کو پنشمنٹ نہیں ملتا. ہم جی رہے ہیں ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں ہر طرف کرائم ہے, لیکن پنشمنٹ کسی کو نہیں. کیوں؟ وہاں وکیل بیٹھے ہوئے ہیں, آپ پیسہ دیجیے, ان کا مائنڈ کو خریدیے, اور وہ ایسے ایسے لیگل پوائنٹ نکالیں گے کہ جج کو کے ہاتھ پاؤں باندھ دیں گے. وہ آپ کو پنشمنٹ نہیں دے سکتا. تو پہلے زمانے میں کیا تھا کہ لوگ ڈرتے تھے خدا سے, خدا کو منہ دکھانا ہے کہ چاہے ہم چھوٹ جائیں, اس میں کورٹ سے چھوٹ جائیں, تب بھی خدا کہاں نہیں چھوٹ سکتے ہم. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا, ایک لینڈ کا, وہ ایک ڈسپیوٹڈ لینڈ کا. 2 آدمی کلیم کر رہے تھے, اور اس کا کسی کے پاس کوئی پیپر نہیں تھا. پہلے زمانے میں پیپر ہوا نہیں کرتے تھے آج کل کے طریقے سے, تو کوئی ایویڈنس ایسا موجود نہیں تھا, صرف لوگوں کے اپنے بتانے پر ورڈکٹ دینا تھا. تو رسول اللہ نے کہا کہ دیکھو, اگر تمہارے کہنے پر مجھے فیصلہ کرنا ہے
تو کسی نے بہت اچھے طریقے سے اپنا کیس پیش کیا اور اس کو سن کر کے میں نے اس کے فیور میں فیصلہ دے دیا. جب کہ زمین اس کی نہ ہو تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ وہ زمین تمہارے لیے آگ بن جائے گی. آگ کا ٹکڑا بن جائے گی. قطعۃ من نار. تو اگر میں نے زمین دی تم کو تمہاری باتوں کو سن کر کے, جب کہ زمین تمہاری نہیں ہے, تو گویا کہ تم لوگ کو میں نے قطعۃ من نار دیا, آگ کا ایک ٹکڑا دیا. تو اب یہ سن کر کے دونوں گھبرا گئے. وہ سمجھنے لگے کہ مسئلہ ہمارے آرگومنٹ کا نہیں ہے, مسئلہ خدا کے ججمنٹ کا ہے. ہم اپنے آرگومنٹ سے دکھا دیں کہ ہم ہی اس کے اونر ہیں, لیکن خدا کے علم میں اگر ہم اونر نہیں ہیں وہاں ہم نہیں بچ سکیں گے. تو ہمارا آرگومنٹ اور ہمارا کیس کو پلیڈ کرنا یہ کچھ نہیں کام دے گا. مسئلہ آخر میں جائے گا خدا کی عدالت میں. تو کیا ہوا؟ دونوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ حق کی لیاخی, کہ اگر زمین میری تھی تو میں نے اپنے بھائی کو دے دیا. اس نے کہا کہ اگر زمین میری تھی تو میں نے اس کے بھائی کو دے دیا. یہ تھا پہلے زمانے کا نظام جو چلا آ رہا تھا ہزاروں برس سے, کہ انسان ڈرتا تھا خدا سے, ڈرتا تھا خدا کی عدالت سے, ڈرتا تھا اس سے کہ اس کو ہیل میں جانا پڑ جائے گا اگر اس نے غلط کام کیا تو. یہ تھا گاڈ بیسڈ کلچر, گاڈ بیسڈ تھنکنگ, خدا کو لے کر سوچنا. اب جو خدا کو الگ کر دیا گیا, چیزوں سے الگ کر دیا گیا, تو کیا ہوا؟ ہر آدمی یہ محسوس کرنے لگا کہ میں کسی کا اکاؤنٹیبل نہیں ہوں. اکاؤنٹیبلٹی کا احساس ختم ہو گیا, رسپانسبلٹی کا احساس ختم ہو گیا. اب یہی ہے معاملہ, اپنے مائنڈ کو استعمال کر کے بچا لو اپنے آپ کو, پیسہ خرچ کر کے بچا لو اپنے آپ کو, اس سے آگے تو کچھ ہونے والا ہے نہیں. تو یہ جو مزاج آیا ہے اس کا آغاز ہوا ہے 17ویں سینچری میں گلیلیو کے نظریے سے. گلیلیو نے ایک طرف یہ کیا کہ میتھمیٹکس کو اور فزکس کو ملا دیا, اور دوسری طرف کیا کوانٹٹی کو کوالٹی کو الگ الگ کر دیا. دو کام کیا اس نے. تو آخر عمر میں آپ جانتے ہیں گلیلیو اندھا ہو گیا تھا, کمپلیٹلی بلائنڈ. وہاں بھی اس نے سوچا نہیں کہ دیکھو کوئی اور طاقت ہے جس کی وجہ سے مجھے آنکھ ملی تھی, اب میرے پاس آنکھ نہیں ہے. اسے سوچنا چاہیے تھا کہ آنکھ جس سے میں دیکھتا تھا, جس سے میں نے اتنی کتابیں لکھی, تو میں ریسرچ کیا. آپ جانتے ہیں گلیلیو پہلا شخص ہے جس نے کہ ٹیلیسکوپ سے ستاروں کو دیکھا اور یہ بتایا کہ زمین جو ہے وہ سینٹر نہیں ہے بلکہ سن جو ہے وہ سینٹر ہے. تو اتنی دور تک دیکھ سکا وہ, لیکن خود اپنے کو نہیں دیکھ سکا وہ, کہ میں جو بلائنڈ ہو گیا تو کوئی اور ہے جو کنٹرول کر رہا ہے. اس کے دینے سے آنکھ ملتی ہے, اس کو نہ دے تو مجھے آنکھ نہیں رہے گی میرے پاس. تو بہرحال اس نے اس کے بعد بہت سے لوگ پیدا ہوئے اسی رخ پر, اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اس سپریشن کا. تو آج یہی حال ہے کہ آپ ایک گھر بناتے ہیں, ایک کار خریدتے ہیں, ایک بزنس کرتے ہیں, تو اس کو سمجھتے کہ میری اپنی کمائی کا نتیجہ ہے, میری اپنی عقل کا نتیجہ ہے. اس میں جو خدا کا حصہ ہے اس کو آپ بھول جاتے ہیں. حالانکہ ہمارا حصہ اس میں 1% سے بھی بہت ہی کم ہے, بلکہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ مائنڈ کو لے کر سوچیں تو ہمارا حصہ کچھ بھی نہیں ہے. مائنڈ بھی خدا کا دیا ہوا ہے. آپ نے جو بزنس کیا, جو کار خریدی, جو گھر بنایا, بچوں کو ایجوکیشن دلوائی اور وغیرہ وغیرہ, تو وہ سب کا سب گاڈ گیون ہے. یعنی اس میں کوئی بھی آپ کا حصہ کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ جس کو آپ اپنا حصہ سمجھتے ہیں وہ آپ کے مائنڈ کی وجہ سے ہے. تو مائنڈ بھی تو خدا کا دیا ہوا ہے, وہ بھی خدا کا دیا ہوا ہے. تو میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے کہ میں وہاں مانچسٹر گیا, وہاں ایک عرب سے ملاقات ہوئی, تو اس نے اسی بات کو اس طرح کہا کہ اس زمانے کا
اس نے کہا کہ میں عرب میں تھا، پھر میں یہاں بریٹن میں آیا تو ایک چیز مجھے محسوس ہوئی کہ کیا راز ہے کہ اس زمانے میں آدمی اتنا مٹیریلسٹ ہو گیا ہے. تو اس نے کہا کہ اس زمانے میں یہ ہوا ہے کہ انعام کو منعم سے الگ کر دیا گیا. انعام مطلب ہوتا ہے بلیسنگ، منعم کا مطلب ہوتا ہے گیور. ایک ہے گیور، ایک ہے بلیسنگ. تو اس نے کہا کہ منعم کو انعام سے الگ کر دیا گیا. یعنی ہم بلیسنگ کو تو لے رہے ہیں لیکن ہم گیور کو نہیں سوچتے. انعام کو لے رہے ہیں، منعم کو نہیں سوچتے. خوب خوش ہو رہے ہیں گھر بنا کر کے، خوب خوش ہو رہے ہیں بڑی بڑی کاریں خرید کر کے، خوب خوش ہو رہے ہیں اپنے بچوں کو ترقی دلوا کر کے، لیکن یہ سوچتے ہیں کہ بچہ کس نے دیا ہے، یہ سارے چیزیں کس نے دی ہیں، اس کی وجہ سے ہم یہاں دنیا میں جی رہے ہیں. تو جب آپ انعام کو الگ کر دیں، منعم کو الگ کر دیں، یعنی بلیسنگ کو الگ کر دیں اور گیور کو الگ کر دیں، تو کیا ہوگا؟ پھر آپ گاڈ اورینٹڈ سوچ ختم ہو جائے گی آپ کے اندر. پھر سیلف اورینٹڈ سوچ بنے گی آپ کے اندر کہ میں ہی سب کچھ ہوں. تو اگر دو لفظ میں کہا جائے تو جو پہلے جو کلچر تھا ہمارے پچھلی ہسٹری میں، تو وہ تھا گاڈ سینٹرڈ تھنکنگ. اب کیا ہے؟ سیلف سینٹرڈ تھنکنگ. سارا معاملہ بدل گیا. اسی سپریشن کے نتیجے سے یہ سارا مٹیریلزم ہے، یہ سارا یعنی مال ویلیوز کا ختم ہو جانا ہے، اور سارا کرپشن ہر طرف ہے. جس کو بھی دیکھے وہ ایکسپلائٹیشن. اس زمانے بزنس ایکسپلائٹیشن کا فرق نہیں رہا. اس زمانے بزنس کا ایکسپلائٹیشن کا فرق ہی ختم ہو گیا. ایکسپلائٹ کر کے آدمی پیسہ کماتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بزنس کر رہا ہوں، تو اس کو ڈر نہیں ہے. تو صاحب ہم لوگوں کی جو زندگی ذمہ داری ہے اس کو سمجھیے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ایک بہت ہی مشکل کام ہے. اس کے پیچھے کئی سو سال کا بگاڑ ہے، کئی سو سال کا بگاڑ ہے. یعنی ڈیکارٹ سے اور گلیلیو سے اور دوسرے بہت سے لوگوں سے جو برائی شروع ہوئی، اس کے ہم اینڈ پر ہیں اس وقت. تو کم سے کم 300 سال کا بگاڑ یہ ہے. اس کو ہمیں کریکٹ کرنا ہے. یہ ہمیں بتانا ہے کہ انعام اور منعم میں دوبارہ رشتہ قائم کرنا ہے. کہ جب تم انعام لے کر خوش ہو رہے ہو تو یہ بھی سوچو کہ انعام کس نے دیا ہے. تو منعم کو یاد کرو، منعم سے ڈرو، منعم کے سامنے اپنا آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھو. یہ کام ہے جو ہمیں کرنا ہے. یعنی انسان کے اندر جو یہ بات آ گئی ہے کہ مورل ویلیوز کا خاتمہ ہو گیا ہے. تو اس سے دیکھیں دو بڑے نقصان بھگتنا ہے انسان کو. ایک نقصان تو اسی دنیا میں پیش آ رہا ہے کہ سوسائٹی میں بگاڑ آ گیا، سوسائٹی میں انارکی آ گئی، سوسائٹی سے پیس ختم ہو گیا، سوسائٹی میں ہر طرف ہیٹ اور وائلنس آ گیا. یہ اس کا پہلا انجام ہے جو ہم بھگت رہے ہیں، اس کا پہلا رزلٹ ہے جو ہم بھگت رہے ہیں. اور دوسرا وہ جو مرنے کے بعد یہ جو زندگی ہماری ہے وہ تو تھوڑی سی زندگی ہے، اور ہماری اٹرنل لائف تو آگے ہے. تو یہ ہمیں بتانا ہے انسان کو کہ یہ سمپل بات نہیں ہے. اگر تم انعام کو منعم سے الگ کرو، کوالٹیٹیو آسپیکٹ جو ہے چیزوں کا اور جو کوانٹیٹیو آسپیکٹ ہے دونوں کو الگ کرو، تو سمپل بات نہیں ہے یہ. اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ تم ایک ایسی سوسائٹی کریٹ کر رہے ہو جو بھرشٹاچار کی سوسائٹی ہے، وائلنس کی سوسائٹی ہے، کرپشن ایکسپلائٹیشن سوسائٹی ہے، انارکی ہر طرف ہے. کسی کے لیے بھی پیس نہیں. پیسہ والا بھی وہ بھی پیس میں نہیں ہے، غریب ہے وہ بھی پیس میں نہیں ہے. اور دوسرا اس سے بڑا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد خدا کے سامنے پیش ہونا ہے اور اٹرنل لائف بھگتنا ہے ہمیں.
کل پرسوں ایک صاحب کا ٹیلی فون آیا میرے پاس، یہی بات میں نے ان سے کہی کہ لوگوں کو بتائیے کہ جس دن ہماری موت آتی ہے، اسی مومنٹ، اسی سیکنڈ کیا ہوتا ہے، بہت بڑا فرق سامنے آ جاتا ہے. جس مومنٹ ہماری جان نکلتی ہے، جس مومنٹ ہم کو موت آتی ہے، اچانک کیا ہوتا ہے، یہ دنیا میرے پیچھے ہو جاتی ہے اور آگے جو ہے ایٹرنیٹی ہوتی ہے. ایٹرنیٹی ہوتی ہے، ہمیشہ کے لیے بھگتنا ایک ایسی دنیا میں جہاں کے لیے ہمیں کوئی تیاری نہیں کی. یہ یوں سمجھ لیے کہ اس دنیا میں ایک ایسا آدمی ہو جس نے ایجوکیشن نہیں لیا، کوئی اس کو اسکل اس کے اندر نہیں ہے، اس نے کوئی گھر نہیں بنایا، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ٹھکانا نہیں اس کے لیے، تو کیسے جیے گا وہ؟ اس دنیا میں جینے کے لیے ہمیں گھر چاہیے، شیلٹر چاہیے، پراپرٹی چاہیے، بینک بیلنس چاہیے، جاب چاہیے، اسکل چاہیے، تب ہم دنیا میں ایک اچھی زندگی بنا پاتے ہیں. تو ایک آدمی جس کے اندر یہ سب کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ وہ بگر بن کر رہے گا، مصیبتوں کو سہنا پڑے گا اس کو. تو اگلی زندگی میں جو بغیر پریپریشن کے داخل ہو رہا ہے، یعنی اس زندگی میں اگر بغیر پریپریشن کے آپ داخل ہوں تو بھگتنا پڑتا ہے اس کو. آپ نہ ایجوکیشن لیں، نہ کوئی ہنر سیکھیں، نہ کوئی بزنس کریں، تو کیا بغیر پریپریشن کے دنیا میں داخل ہو گئے آپ، تو ہر طرف مصیبت ہی مصیبت رہے گی، ذلت رہے گی. اسی طرح سے اگر بغیر پریپریشن کے آپ اگلی دنیا میں داخل ہوں گے تو سپر ذلت، سپر مصیبت وہاں پیش آئے گی. یہاں بھی پریپریشن چاہیے، وہاں بھی پریپریشن چاہیے. یہ ہے لوگوں کو بتانا کہ مرنے سے پہلے تیاری کر لو اگلے مرحلے حیات میں، اگلے پیریڈ آف لائف میں جو کچھ پیش آنا ہے اس کے لیے. یہ ہمارا مشن ہے اور یہ ہمیں کرنا ہے. آپ میں سے ہر شخص کو اس اسپرٹ سے جینا ہے جو میں نے اس میں عرض کیا تھا کہ آئی ول ڈو اٹ، مجھے وہ کرنا ہے. جیسے میں نے بتایا تھا کہ شکاگو کا میئر تھا، تو شکاگو جو ہے پہلے بہت ہی گندا شہر سمجھا جاتا تھا. شکاگو کے معنی ہوتا ہے جنگلی پیاز، اس کے شہر کا نام ہی جنگلی پیاز پڑ گیا تھا. لیکن اس نے کیا کیا، بہت سے کام کیے اس نے. خاص طور پر اس نے آئی ول ڈو کی اسپرٹ پیدا کی. ہر آدمی کو مجھے خود اس شہر کو بیوٹیفل شہر بنانا ہے، یہ اسپرٹ بھری اس نے. تو آج شکاگو بہت ہی بیوٹیفل شہر بنا ہوا ہے. تو ہمیں ہر شخص کو یہ کرنا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اوپر سے کوئی پروگرام نہیں آنے والا ہے، آپ کو خود ہی کرنا ہے. ہم نے اللہ کے فضل سے یہ یہاں ہو چکا ہے کہ آپ کو لٹریچر تیار ہو گیا ہے، اس کو آپ استعمال کریں. بروشر اور پمفلٹ چھپ چکے ہیں، جس کو آپ لوگوں کو دیتے رہیں. کیسٹ بن رہے ہیں جس کو آپ لوگوں کو پہنچائیں. یہ سارا انفراسٹرکچر جو ہے بن چکا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس انفراسٹرکچر جو ہے، دعویٰ انفراسٹرکچر آلریڈی مکمل ہو چکا ہے. اس میں کوئی کہہ نہیں سکتا کہ دعویٰ انفراسٹرکچر میں کوئی کمی ہے. لیکن اس کو استعمال کرنا تو آپ لوگ کریں گے. اس کو دعویٰ انفراسٹرکچر موجود ہے اور بن چکا ہے، تیار ہو چکا ہے اللہ کے فضل سے. لیکن اس کو پھیلانا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ تو آپ کو کرنا ہے. جیسے میں نے اس سے پہلے کہا کہ آپ میں ہر شخص اپنے پاکٹ میں، اپنے بیگ میں، اپنے پرس میں پمفلٹ رکھا ہے. چھوٹے چھوٹے پمفلٹ جو چھپے ہوئے ہیں، ہر وقت اس کے جیب میں رہنا چاہیے، تاکہ جب بھی کسی سے ملے آپ تو اس کو دے سکیں آپ. اس طریقے سے دوسری چیزیں. تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ اور ہماری زندگی میں دعویٰ انفراسٹرکچر پوری طرح وجود میں آ چکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دعویٰ انفراسٹرکچر میں کوئی کمی نہیں ہے. اب اس کو استعمال کرنے کی بات ہے.
اس کو آپ استعمال کر کے پہنچائیں اس سے پہلے کہ لوگوں کو موت آ جائے. جو لوگ زندہ ہیں آپ کو سوچنا چاہیے کہ جو زندہ ہیں وہ کل مریں گے, تو ان کی موت سے پہلے پہلے مجھے انہیں بتا دینا چاہیے کہ آگے کیا ہے, آگے کیا ہے. ڈومز ڈے اہیڈ. میں نے ایک مضمون پڑھا تھا ایک بار, اس کا ٹائٹل تھا ٹاسک اہیڈ. ٹاسک اہیڈ. میں تو سمجھتا تو میں آج کل جو گلوبل وارمنگ کی خبریں آ رہی ہیں تو میں نے کہا کہ اب تو ہونا چاہیے کہ ڈومز ڈے اہیڈ, قیامت آنے والی ہے, بہت جلد تم دوسری زندگی میں داخل ہونے والے ہو, اس کی تیاری کر لو, اس کی تیاری کر لو. تو یہ جو آج کا کلچر ہے جس میں خدا کو نکال دیا گیا, اکاؤنٹیبلٹی کو نکال دیا گیا, اور ڈیوائن تھنکنگ کو نکال دیا گیا, اب اینیمل کی طرح سے لوگ خوش ہو رہے ہیں, کھا پی رہے ہیں, شاپنگ کر رہے ہیں. ان کو بتانا ہے کہ آپ ایسا کر کے کتنے بڑے رسک کو لے رہے ہیں, کتنا بڑا رسک آپ کے سامنے ہے کہ اچانک آپ کو موت آئے گی. ابھی اسی مہینے کے 9 دسمبر کو یہ ہوا, ابھی چند دن پہلے, کہ جامعہ میں ایک پروفیسر تھے انگریزی کے, پروفیسر جعفری. وہ باقاعدہ پروفیسر تھے, ابھی ان کی عمر بہت کم تھی, مجھ سے بہت کم تھی عمر ان کی. ابھی وہ گھر سے آئے, بالکل ہیلدی تھے, وہ بالکل ہیلدی تھے, اور جب جامعہ گیٹ پہ پہنچے تو اچانک گر کے مر گئے. یہاں بھی دیکھیے, میں کہوں گا کہ جب وہ مر گئے تو کیا ہوا, کنڈولنس میٹنگ ہونے لگی ادھر ادھر. اس میں کیا ان کی شخصی تعریفیں ہو رہی ہیں کہ انگریزی کے بہت ایکسپرٹ تھے, بہت بڑے پروفیسر تھے, بہت لرنڈ آدمی تھے, اتنی بک لکھی انہوں نے. اور یہ آسپیکٹ حذف ہو گیا کہ موت اچانک کسی کو آ سکتی ہے, ہم سب کو آ سکتی ہے, تو اس کی تیاری کرو. تو میں سوچا کہ اتنی بھی ہوتی ہے آج کل, قرآن خوانی ہو رہی ہے, کنڈولنس میٹنگ ہو رہی ہے, ماتمی جلسے ہو رہی ہے, یہ سب بھی ایک فتنہ ہے. کیونکہ اصل جو آسپیکٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ اچانک موت, اس کو کوئی ہائی لائٹ نہیں کرتا. میں نے کئی جو کنڈولنس میٹنگ جو ہوا کرتی ہے, تعزیتی جلسے, میں نے شرکت کی اس میں, تو صرف مرنے والے کی تعریفیں ہوتی ہیں اس میں. ہمارے پیپرز میں, ہمارے میگزین بھی مضمون چھپتے رہتے ہیں مرنے پر, اور میٹنگیں ہوتی ہیں. سب میں کیا ہے, جو آدمی مر گیا اس کی تعریفیں بس. اصل جو آسپیکٹ ہے وہ ہے موت. حدیث میں آتا ہے کہ اکثر ذکر حادم اللذات. قرآن میں ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر آدمی کو مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ اکثر ذکر حادم اللذات, موت کو یاد کرو جو لذتوں کو ڈھا دینے والی ہے. یہ آسپیکٹ ہے اصل کہنے کا. لیکن کوئی مرتا ہے تو اس مرنے والے کی تعریفیں تو خوب ہوتی ہیں, اور یہ نہیں بتاتے کہ زندہ ہے وہ مرے گا, اچانک مر سکتا ہے, کسی بھی عمر میں مر سکتا ہے. تو اے لوگوں, تیاری کرو اس بات کی کہ مرنے کے بعد جو دنیا آنے والی ہے اس میں ہم داخل ہوں تو ہم اس کے لیے پریپیئر ہو کر داخل ہوں. اس میں اس آسپیکٹ کا ذکر ہی نہیں ہوتا اس میں. یہ بھی سوچیے تو یہاں بھی انہیں دو چیزوں کو الگ کر دیا گیا, یعنی موت کو اور مرنے والے کو. مرنے والے کا تذکرہ ہے, موت کا تذکرہ نہیں. یہاں بھی ایک سپریشن کر دیا گیا ہے. مرنے والا تو مر چکا, جا چکا, لیکن جو زندہ ہیں ان کو بتانا ہے کہ دیکھو کیا ہونے والا ہے. میں اکثر جب جاتا ہوں کبھی کسی کی موت میں, کفن دفن کے معاملے میں, قبرستان میں, تو دیکھتا ہوں وہاں بھی موت کا تذکرہ نہیں.
ادھر ادھر کی باتیں. کچھ لوگ بیٹھ کے ادھر باتیں کر رہے ہیں, کچھ ادھر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. کوئی موت کا تذکرہ نہیں, اتنا بھی نہیں چپ ہو کر کوئی سوچے, اتنا بھی نہیں میں دیکھتا لوگوں کے اندر. تو وہاں بھی دیکھیے یہی ہے کہ موت کو الگ کر دیا, مرنے والے کو الگ کر دیا. تو مرنے والے کا تذکرہ کر رہے ہیں, موت کا کوئی ذکر ہی نہیں, اس کا کوئی سوچ ہی نہیں. حالانکہ اصل سوچ تو موت کی ہونی چاہیے. اسی لیے حدیث میں کہ اکثر ذکر حادم اللذات الموت, موت کو بہت زیادہ یاد کرو جو کہ لذتوں کو ڈھا دینے والی ہے. کتنی اہم بات ہے یہ کہ موت کو یاد کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ, جبکہ مرنے والے کی تعریفیں کرنا یہ تو کوئی کام نہیں ہوا. تو یہ بہت ہی سیریس سچویشن ہے, اور یہ سیریس سچویشن ہم کو ہماری ریسپانسبلٹی یاد دلاتی ہے, ہماری ریسپانسبلٹی. ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے زیادہ اسی کے بارے میں سوچیں. یہ بات سول کنسرن بن جائے ہمارا, یعنی دعوت جو ہے وہ ہمارا سول کنسرن بن جائے. باقی چیزیں تو نیڈ کے درجے میں ہوں, کیونکہ ہمیں دنیا میں زندہ رہنا ہے تو ہمیں کھانا چاہیے, کپڑا چاہیے, سب چیزیں چاہیے, وہ ہماری نیڈ ہیں. لیکن جو مشن ہے, جو مقصد ہے, وہ یہ ہو کہ ہم دنیا کو بتا سکیں زندگی کے بارے میں, خاص طور پر کریشن پلان آف گاڈ کے بارے میں. کوئی اس طرح سوچتا ہی نہیں کہ دنیا کیوں بنائی گئی, ہم کیوں یہاں ہیں, پری ڈیتھ پیریڈ کیا ہے, پوسٹ ڈیتھ پیریڈ کیا ہے, سالویشن کیا ہے. اس میں یہ مضمون میں نے دکھایا آپ کو, ڈونٹ فیل گلٹی, اس میں یہ بھی ہے کہ سالویشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمیں خام خواہ ڈی مورلائز کرتا ہے. کتنی عجیب غریب بات ہے کہ سالویشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمیں ریسپانسبل بناتا ہے, اس کو کہہ دیا کہ وہ ڈی مورلائز کرتا ہے, ہمارے خود اعتمادی کو گھٹاتا ہے. اس زمانے کو میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ الفاظ کا فتنہ, بیوٹیفل ورڈ بول کر کے لوگ عجیب غریب قسم کے طریقے سے بیوٹیفائی کرتے ہیں غلط باتوں کو, غلط باتوں کو بیوٹیفائی کرتے ہیں بہت ہی یعنی خوبصورت شبدوں کو بول کر کے. اسی کا ایک مثال یہ بھی ہے کہ سالویشن جو کانسیپٹ ہے وہ ہم کو ڈی مورلائز کرتا ہے. ہمیں کہنا ہی چاہیے کہ سالویشن کانسیپٹ ہم کو رسپانسبل بناتا ہے. سالویشن جو کانسیپٹ ہے وہ ہم کو رسپانسبل ممبر آف اور سوسائٹی بناتا ہے. کیونکہ اگر ہم مورل ویلیوز کو اڈیئر نہ کریں, اگر ہم رائٹ پاتھ پر نہ چلیں, اگر ہم ذمہ داریوں کو پوری نہ کریں تو ہماری سالویشن جو ہے رسک میں پڑ جائے گی. تو یہ چیز ہمارے لیے وہ ہے, یعنی ایک ہم کو ہر وقت ریوائز کرنے کا کہتی رہتی ہے, اپنے کو صحیح کر کے رہو, اپنے کو صحیح کر کے رہو, اپنے کو صحیح کر کے رہو. لیکن خوبصورت الفاظ بول کر کے انسان کو کہہ دیا کہ نہیں بھائی یہ سب بیکار چیزیں ہیں. تو ان سب باتوں کو کہنے کا مطلب میرا یہی ہے کہ آپ لوگ اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھیں, اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. اگر شہر میں گندگی بڑھ جائے تو صفائی کرمچاری کی ذمہ داری بڑھ جائے گی. اگر شہر میں گندگی بڑھ جائے تو صفائی کرمچاری کی ذمہ داری بڑھ جائے گی. اگر کسی ملک میں غریبی بڑھ جائے تو گورنمنٹ کی ذمہ داری بڑھ جائے گی. اس طریقے سے آپ کا معاملہ ہونا چاہیے. اس سیریس سچویشن پیدا ہو گئی ہے اس کو آپ سمجھیے, اس کو پڑھیے, اس کو جانیے, اور جو دعویٰ انفراسٹرکچر خدا کے فضل سے آلریڈی بن چکا ہے اس کو استعمال کیجیے,
استعمال کر کے اس کو دنیا کو باخبر کیجیے، کیونکہ اسی میں آپ کو بھی سالویشن ہے. دوسروں کو بچانے میں آپ بچیں گے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب تک آپ دوسروں کو جنت کا راستہ نہیں دکھائیں گے تو آپ کی اپنی جنت بھی ڈاؤٹ فل رہے گی. دوسروں کو جنت میں لے جانے کی کوشش، دوسروں کو پیراڈائز میں لے جانے کی کوشش ہی میں آپ کی اپنی پیراڈائز بھی اسی میں چھپی ہوئی ہے. تو دعوی ورک کوئی سمپل ورک نہیں ہے. دعوی ورک صرف سوشل سینس میں کوئی مارل ڈیوٹی نہیں ہے. وہ لنک ہے آپ کے اپنے سالویشن سے، آپ کے اپنی پیراڈائز سے. تو دعوی ورک آدمی کو کرنا چاہیے اس احساس کے تحت کہ اگر میں نے دعوی ورک نہیں کیا تو میری اپنی سالویشن بھی ڈاؤٹ فل ہے، میری اپنی پیراڈائز بھی ڈاؤٹ فل ہے. جب تک یہ احساس نہیں ہوگا تب تک آپ بھرپور طور پر دعوی ورک کے لیے ایکٹیو نہیں ہوں گے. تو دنیا کا بگاڑ جو ہے وہ اس لیے نہیں کہ ہم اس کی کمپلین کریں، اس کے خلاف تقریریں کریں، بلکہ اس سے سینس آف ڈیوٹی لیں، سینس آف رسپانسبلٹی لیں کہ کتنا بڑا کام ہے جو مجھے کرنا ہے، کتنا بڑا کام ہے جس کو مجھے انجام دینا ہے اور مجھے وہ کرنا ہے. آئی ہیو ٹو ڈو دس ورک. یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں اس کام کو انجام دوں. جب تک یہ احساس نہیں ہوگا تب تک کام نہیں بن سکتا ہے. جیسے چرچل نے نعرہ دیا تھا اٹ آل ڈپینڈس اپان می. جب انگلینڈ تباہ ہو گیا سیکنڈ ورلڈ وار میں اور پھر سے ریکنسٹرکٹ کرنا تھا اس کو، تو اس نے یہ نعرہ دیا تھا ایک ایک آدمی کو، اٹ آل ڈپینڈس اپان می. ہمیں ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ مجھے وہ کرنا ہے، میری ذمہ داری ہے، میں ہی خدا کے سامنے رسپانسبل ہوں. یہ سینس آف ڈیوٹی ہے جو آپ کو سچا دائی بنائے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. Maulana, Dr. Farida Khanum has pointed out towards this article which you read out today. The article Don't Feel Guilty also says that we need a loving God, not a God who punishes. Is this a right statement? دیکھیے میں اس کو رائٹ اسٹیٹمنٹ نہیں مانوں گا، کیونکہ یہ گاڈ کو ماننا اور نہ ماننا دونوں برابر ہو جاتا ہے. گاڈ جو ہے اگر آپ یہ مانیں کہ وہ صرف لو کرتا ہے اور ہمارا وہ نگراں نہیں ہے، ہمیں واچ نہیں کرتا، تو یہ میں اپنے لیے لے کے سوچ رہا ہوں، دوسروں کو لے کے نہیں سوچ رہا ہوں. بیسک بات یہ ہے کہ میں دنیا میں اکیلا نہیں ہوں. تو خدا لو کرتا ہے، ہمیشہ میری فیور میں رہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو کرپشن کروں گا وہ بھی خدا جسٹیفائی کر رہا ہے اس کو. تو خدا لور بھی ہے اور جسٹ بھی ہے، دونوں باتیں ہیں. اگر جسٹس کو آپ خدا سے الگ کر دیں تو پھر وہ خدا کو ماننا نہ ماننا دو برابر ہو جائے گا. کیونکہ خدا کو ماننے کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہم گیور کو مانیں، کریٹر کو مانیں. یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم جس نے پیدا کیا ہے اس کو مانیں. ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم کو وہ رائٹ پاتھ پر رکھے. اگر ہم رائٹ پاتھ سے ہٹتے ہیں تو ہم کو پنشمنٹ دے، کیونکہ پنشمنٹ کو الگ کر کے کبھی بھی آپ کسی کو رائٹ پاتھ پر نہیں رکھ سکتے، ہٹ جائے گا وہ آدمی. انسان کے نیچر کو جو اسٹڈی کی گئی ہے، جسے آپ سی ایم جوڑ کی جو کتاب ہے ماڈرن ویکڈنس، اس میں یہ بتاتا ہے کہ پنشمنٹ کو الگ کر کے آپ کبھی بھی کوئی جسٹ سوسائٹی نہیں بنا سکتے آپ. تو گاڈ ہے، اس لیے ہم سے وہ لو کرتا ہے، ہم بھی اسے لو کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ جسٹس بھی اس کو کرنا ہے. تو جسٹس کا یہ
تقاضا ہے کہ وہ ہمیں ریوارڈ بھی دے اور پنشمنٹ بھی دے. تو اس وجہ سے یہ جو کانسیپٹ دے رہے ادھورا کانسیپٹ ہے یہ. مولانا جیسے کہ کسی بھی ایڈمنسٹریشن کو رن کرنے کے لیے جسٹ بھی ہونا ضروری ہے اور اپریشیٹ ہونا بھی ضروری ہے. تو پنشمنٹ اگر نہیں ہوگا تو دوسرا جو ایکسپلائٹ کر رہا ہے سچویشن کو یا مس یوز کر رہا ہے اس سے پھر ہارمنی نہیں رہے گی. اسٹیٹ جو ہے ہماری, اسٹیٹ کانسیپٹ یہی ہے کہ ایک طرف اسٹیٹ آپ کو پرووائڈ کرتی ہے آپ کی ضرورتیں, مثلا انفراسٹرکچر بنائے گی اچھے قسم کا, آپ کے لیے فوڈ کی سپلائی کا انتظام کرے گی وغیرہ. ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر آپ راستے سے ہٹیں تو آپ کو پنشمنٹ بھی دیا جائے گا آپ کو. وہ جوڈیشل سسٹم اسی لیے قائم کیا گیا ہے. تو آپ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے کہ خدا کو سے لو کرنا چاہیے, اس کو پنش نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ خدا کا نیگیشن بن جائے گا. جی Maulana, this observation is from Dr. Pradhan. He has pointed out this quotation from Friedrich Nietzsche. He says that I cannot believe in a God who wants to be praised all the time. So what is the correct perspective, towards this? دیکھیے, یہ میں نے عرض کیا کہ لوگ شبد بدل کر کے غلط بات کو بیوٹیفائی کرتے ہیں. یعنی آپ پریز کو کہتے ہیں, اس کو اکنالجمنٹ کیوں نہیں کہتے آپ؟ وہ پریز نہیں ہے, وہ اکنالج کرنا ہے. وہ پریز کی کوئی بات ہی نہیں یہاں پر ہے. تو جو چیز حقیقت میں اکنالجمنٹ ہے اس کو آپ نے پریز کر کے کیا کیا, یہ آپ نے یعنی بیوٹیفل ورڈ بول کر کے اس کو مس لیڈ کیا انسان کو. مسئلہ پریز کرنے کا نہیں ہے, خدا کو پریز کرتے رہیں آپ. مسئلہ ہے اس کو اکنالج کرنا. جسے قرآن میں شکر کیا گیا, تو شکر کے معنی اکنالجمنٹ کے ہوتے ہیں. جب خدا نے ہمیں کریٹ کیا ہے, خدا ہم گیور ہے, خدا ہمارا سسٹینر ہے, خدا نے ساری چیزیں دی ہیں جس سے ہم یعنی جس کو ہم استعمال کرتے ہیں. مثلا خدا مسلسل ہم کو لائٹ سپلائی کر رہا ہے, خدا برابر ہم کو آکسیجن سپلائی کر رہا ہے اور ساری چیزیں. تو ہم اکنالج کرتے ہیں کہ خدا نے کتنے بڑی بلیسنگ کی ہمارے ساتھ. پریز کرنے کی بات نہیں ہے, یہ ہماری ڈیوٹی کی بات ہے. جب بھی کوئی آپ کو کوئی چیز دیتا ہے تو یہ ڈیوٹی بنتی ہے آپ کی کہ آپ اس کو اکنالج کریں. تو یہی کرتے ہیں یہ لوگ, انٹلیکچوئل لوگ, کہ ایک ارریلیونٹ ورڈ بول کر کے اس کو ڈائیورٹ کرتے ہیں دوسری طرف. تو آدمی سمجھتا ہے کہ کوئی تو غلط بات ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ خدا کے ساتھ ہمارا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو اکنالج کریں, یعنی انعام کے ساتھ ہم اعتراف کریں کہ اس نے ایسا انعام کیا ہے خدا نے. تو یہ پریز کی بات نہیں ہے, یہ اکنالج کرنے کی بات ہے, اور بالکل صحیح ہے, اور یہ ڈیوٹی بنتی ہے ہماری. Maulana, in continuation to this, there is a group amongst the scholars or which says that don't you think it is the self-centeredness of God that he wants to be acknowledged? یہ تو پھر جھوٹا ورڈ ہے. یہ جھوٹے ورڈ بول کر آپ کسی بھی چیز کو صحیح غلط کرتے رہتے ہیں. کیوں نہ, یعنی یہ میں نے کہا نہیں, ہماری ڈیوٹی ہے. ہم اگر اکنالج نہ کریں تو ہم نے کرائم کیا. ہماری ڈیوٹی ہے. خدا کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت ہوئی تو اتنی بڑی یونیورس نہ بنا پاتا. وہ اتنی بڑی یونیورس جس میں سب کچھ ہے, وہی اس بات کا پروف ہے کہ خدا کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. وہ خدا کو ضرورت کسی بھی چیز نہیں. اسٹیٹ کو ضرورت ہوتی ہے, ٹیکس دیں. لوگ ٹیکس نہ دیں تو اسٹیٹ کیسے چلے گا؟ کیونکہ خدا کو ہم کوئی ٹیکس نہیں دیتے, کچھ بھی نہیں دیتے. تو خدا کا اتنی بڑی یونیورس بنانا جس میں سب کچھ ہے, کسی سے کچھ لیے بغیر بنانا, اسی سے اندازہ ہوتا ہے, اس سے پروو ہوتی ہے کہ خدا کو ضرورت کسی بھی چیز کی نہیں. لیکن ہماری ڈیوٹی تو بنے گی پھر بھی کہ ہم اکنالج کریں. یہ بیوٹیفل ورڈ بول کر کے یہ لوگ بات کو ادھر سے ادھر پھیرتے رہتے ہیں, اور اسی میں لوگ پھنسے رہتے ہیں, مس انڈرسٹینڈنگ میں ڈال دیتے ہیں لوگوں کو. This question is from Maria Khan. Why was science dominant enough to influence people to accept the dualism that Galileo and others came up with?
why couldn't disciplines like religion and spirituality create the same impact? دیکھیے اس کا جو ریزن ہے وہ ہے پریکٹیکل. جو فلاسفی تھی یا اسپریچول سائنسز تھیں انہوں نے مٹیریل سینس میں انسان کو نہیں دیا کچھ, لیکن سائنس نے, یعنی سائنس مینس ٹیکنیکل سائنس, اپلائڈ سائنس, اس نے انسان کو بہت ساری چیز دے دی. بائسکل سے لے کر کے موٹر کار, ہوائی جہاز تک دیا, انڈسٹری دی, سارے کنزیومر گڈس اس نے دیے. تو چونکہ ویزیبل چیزیں دی انہوں نے, تو لوگ اس سے لوگوں کو معلوم ہوا کہ اس سے ہم اپنا اسٹینڈرڈ بہت اونچا کر سکتے ہیں, کمفرٹیبل لائف بھی بتا سکتے ہیں. تو چونکہ مٹیریل چیزیں کافی دی انہوں نے, اس میں اس کی امپورٹنس بڑھ گئی. وہاں جو چیز مل رہی تھی وہ تو انٹلیکچوئل لیول پہ مل رہی تھی, سوچ کے لیول پر. فلاسفی تھی یا اسپریچول سائنسز تھی یا ریلیجن تھا, وہ آپ کو انٹلیکچوئل لیول پہ دے رہا تھا, سوچ کے لیول پر. یہاں انہوں نے دے دیا آپ کو مٹیریل لیول پر. اس وجہ سے لوگ اس کے جھک گئے اور اس کا وہ ڈومینیٹ کرنے لگا. تو میں یہ کہوں گا کہ تھیوریٹیکل ریزن تو پھر بھی تھا ریلیجن کی طرف, لیکن پریکٹیکل ریزن جو تھا وہ ادھر لوگوں کو زیادہ دکھائی دیا, اسے وہ ڈومینیٹ کرنے لگا. ہمارے جیسے لوگ جو کہ صرف سوچ کر رائے بناتے ہیں تو بہت کم ہوتے ہیں. سوچ کر رائے بنانے والے تو بہت ہی کم ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگ جو ہیں جو دیکھا اسی کو مان لیا. اب دیکھا کہ سائنس جو ہے وہ ہمیں کار دے رہی ہے, ہوائی جہاز دے رہی, تو بس بہت بڑی چیز مان لیا اس کو. اور سوچ کے لیول پر جو گریٹنیس ہوتی ہے کسی چیز کی, اس کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ اویکن مائنڈ چاہیے. اور بہت اویکن مائنڈ بہت تھوڑے لوگوں کا ہوتا ہے. People usually believe that leading a moral life is sufficient and God doesn't necessarily need to be acknowledged. Is it the right approach? نہیں, بالکل غلط اپروچ ہے یہ تو غلط اپروچ ہے. یہ اپروچ اس لیے مانا ہے لوگوں نے کہ انہوں نے پوسٹ ڈیتھ پیریڈ کو الگ کر کے پری ڈیتھ پیریڈ کو لے لیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بس جی رہے ہیں, مر گئے, ختم. لیکن اب سائنٹیفکلی آپ اس کو پروو نہیں کر سکتے کہ مرنے پر انسان ختم ہو جاتا ہے. جو سائنٹیفک ڈسکوریز ہیں اس کے مطابق ہم ماننے پر مجبور ہیں کہ کنٹینیو رہتی ہے انسان کی پرسنالٹی, یعنی موت کے بعد بھی زندگی رہتی ہے. تو جب موت کے بعد زندگی کو مان لیں آپ, تو یہ چیز بے معنی ہو جاتی ہے. کیونکہ آج ہم ایک سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, وہاں ہمیں مریض کی ضرورت ہے. اب کل ہمیں ایک اور سوسائٹی میں رہنا ہے, ہمیں اس کی ڈیوٹیز ہوں گی ہماری, اس کو پورا کرنا ہوگا ہمیں. تو یہ سوچ جو ہے یہ ادھوری سوچ ہے. یہ کوئی, میں اس کو سائنٹیفک سوچ نہیں مانوں گا. یہ ریلیجن کے بھی خلاف ہے اور سائنس کے بھی خلاف ہے. This question is from Muhammad Zubair. He would like to know that what are the steps to do dawa work, and is there any difference in qurbani on Eid al-Zuha and bali done by Hindus? There are two questions basically. He wants to know the steps to do dawa work and the difference between qurbani that Muslims do and the Hindus do in the form of a bali. یہ بلی کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو جہاں تک میں جانتا ہوں وہ دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے, جہاں تک میں جانتا ہوں. تو ہمارے یہاں جو قربانی ہے وہ دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے سینس میں نہیں ہے, نہ خدا کو خوش کرنے کے لیے نہ دیوتا کو خوش کرنے کے لیے. وہ ایک ٹوکن کے طور پر ہے, وہ اپنے کو قربان کرنا ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ قربانی کیا ہے, ما ہے اضاحی یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم کی سنت. تو ابراہیم کی سنت کیا تھی؟ وہ سنت تھی کہ مشن میں اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دینا. تو اصل چیز یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے جس طرح سے اپنے کو آپ کو مشن میں ڈیڈیکیٹ کیا, اسے ہمیں اپنے کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے. تو ایز اے ٹوکن ہم اس وقت یہ قربانی کرتے ہیں.
ورنہ اصل چیز جو ہے مقصود حج سے اور قربانی سے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم والی زندگی ڈیڈیکیٹڈ لائف، مشن کے لیے اپنے آپ کو لگا دینا، اسی کو اپنا سپریم کنسرن بنا لینا، یہ ہے مطلب قربانی کا. This observation is from Sadia Khan, a renowned playwright turned an atheist, and the argument which he gave for not believing in God is, I used to feel complexed, is it? When I used to think of a God who is perfect. And now that I don't believe in this, I am at peace. ایٹ پیس نہیں کہا گیا اس کو کہا گیا آسٹرچ ہیبٹ، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی یہ جو آسٹرچ ہوتا ہے جس کو اردو میں کہتے ہیں شترمرغ، کہا جاتا ہے کہ وہ ڈیزرٹ میں ہوتا ہے، تو جب وہاں پہ اسٹار دیکھتا آتا ہوا تو سمجھتا کہ اس اسٹار میں پھنس جاؤں گا میں، تو اپنا سر جو ہے اس کا بہت لمبی نیک بہت لمبی ہوتی ہے تو ڈال دیتا ہے ریت میں، مطلب وہ دکھائی نہ دے. تو ویسے ہی ہے آسٹرچ لائک ہیبٹ ہے یہ کہ آپ ریئلٹی کو فیس نہیں کرنا چاہتے تو آپ اپنے کو خود ہی خود ایک آسٹرچ لائک ہیبٹ میں ڈال رہے ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ کو سوچنا کافی نہیں ہے، یعنی ریئلٹی کیا ہے، ریئلٹی کیا ہے، یعنی ہم اپنے سوچ کر کے ریئلٹی کو ڈینائی نہیں کر سکتے. یعنی خدا نے دنیا کو کریٹ کیا، خدا اس کا کریٹر ہے، خدا نے سارا سب کچھ بنایا ہے، خدا نے زندگی کو ڈیوائڈ کیا 2 پارٹ میں، پری ڈیتھ اور پوسٹ ڈیتھ. ان سب کو ڈینائی کر کے ہم اپنے نقصان کریں گے. تھوڑے دنوں کے لیے ہم ڈینائی کر کے ایٹ پیس محسوس کر لیں اپنے آپ کو، لیکن جب مریں گے تو پھر کیا ہوگا، فیس کرنا پڑے گا ہم اس کو، جیسے مرے ویسے فیس کرنا پڑے گا اس کو، اس سچویشن کو. کیونکہ کل ہی میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں چاہوں کہ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں، فنش کر لوں، تو میرے بس میں نہیں ہے. میں پیدا ہوگا تو مجھے زندہ رہنا ہے، میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو یعنی بالکل فنش کر لوں کہ میرا وجود نہ رہے، کوئی ایگزسٹنس میں نہ رہے. کیونکہ میری جو زندگی خدا نے دی ہے وہ زندگی تو ایٹرنل ہے، مجھے موت کے بعد بھی باقی رہتی ہے وہ. اس کا سوچ والے کو جاننا چاہیے کہ یعنی میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو الگ ایک آئسولیشن میں چلا جاؤں. مجھے اسی دنیا پہ رہنا ہے، مجھے اسی ڈیتھ کو فیس کرنا ہے، اسی موت کے بعد جو آنے والا ہے اس کو بھی مجھے فیس کرنا ہے. اگر ہم خود اپنے کو پیدا کرنے والے ہوں، ہم خود اپنی ایک دنیا میں کو بنا کر کے اس میں رہ رہے ہوں، وہاں ہم ایسا سوچ سکتے ہیں. تو اپنی دنیا میں ہم نہیں ہیں، خدا کی دنیا میں ہیں، تو خدا کو الگ کر کے ہم سوچ نہیں سکتے. تو یہ بالکل فالس پیس ہے، یہ سچی پیس نہیں ہے. She says that acknowledging God, generally what happens is that like in Buddhism, people believe that moral values are enough to lead a peaceful or a successful life, and acknowledging of God is not there. Similarly, there are people who believe in the similar concept. So she says that don't you think it is good to acknowledge the benefactor as well? Isn't it a part of the moral life itself? ہاں بلا شبہ یہ یعنی وہ تو سپر ویلو ہے مورلٹی میں، نمبر 1 پر وہ آئے گی کہ آپ اکنالج کریں، گریٹفل ہوں اس کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو الگ نہیں کر سکتے آپ، اس کو الگ کر کے سوچ نہیں سکتے آپ. اس کے لیے آپ گریٹفل ہوں، اس کو اکنالج کریں. یہ تو پہلا تقاضا ہے مورلٹی کا، اس کے بغیر تو مورلٹی کی بگننگ بھی نہیں ہوگی. Okay. کنتم خیر امت اخرجت للناس تعملون الی آخرہ، کہ اس سے مراد دنیا والوں کی، انسانیت کی ہر طرح کی رہبری مقصود ہے، کہ خواہ وہ سیاسی ہو، معاشی ہو، ایمانی ہو، روحانی ہو. اور لیکن آپ کی بعض لٹریچر پڑھ کے ہمیں ہوتا ہے کہ آپ سیاسی اس کی قیادت کے لیے آپ مبعوث نہیں کیے. اس کے بارے میں
لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ایک وہ چیزیں ہیں جو اسلام کا لازمی حصہ ہیں، یعنی ریلیٹیو پارٹ نہیں بلکہ ریئل پارٹ ہیں. کچھ چیزیں وہ ہیں جو ریلیٹیو پارٹ ہیں. اس میں فرق میں اس طرح کرتا ہوں کہ ایک میں ہوں، ایک ہے سوسائٹی، ایک میں ہوں، ایک ہے سماج. تو مجھے اپنے اوپر قابو ہے کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں. تو وہ اس کو میں کہوں کہ وہ تعلیمات اسلام کی، وہ ٹیچنگ جو مجھ سے متعلق ہیں، انڈیویجول سے، وہ ریئل ہیں. لیکن جہاں تک سوسائٹی کا تعلق ہے، تو جب تک سوسائٹی میں ایکسیپٹنس نہ ہو تب تک آپ کوئی سیاسی نظام نہیں لا سکتے. بالکل ایبسرڈ بات ہے کہ سوسائٹی کو آپ اپنی کی طرح سے پابند کریں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ کما تکونون کذالک یولی علیکم، جیسے تم ہوگے ویسے تمہارے حاکم ہوگے، ویسے تمہارے رولر ہوں گے. تو اس لیے میں یہ مانتا ہوں کہ اپنے آپ کو تو لازماً آپ کچھ ٹھیک کرنا ہی کرنا ہے. اس میں کوئی عذر، کوئی ایکسکیوز نہیں مانا جائے گا خدا کے ہاں. لیکن جہاں تک سوسائٹی کی بات ہے، تو جب تک سوسائٹی میں قبولیت کا مادہ نہ آ چکا ہو، ایکسیپٹنس نہ آ چکا ہو، تب تک سیاسی بات کرنا بالکل بے مطلب ہے. اسی لیے بخاری میں دیکھیے حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ اسلام میں شروع زمانے میں تقریباً 20 سال تک سمجھ لیجیے، صرف وہ آیتیں اتنی جن کا فیہا ذکر الجنت والنار، جنت کا ذکر ہے اور جہنم کا ذکر ہے، اس کا ذکر ہے بس، اور کوئی حکم نہیں آیا، کوئی لا نہیں آیا. بعد کو یہ سب چیزیں آئیں. تو وہ کہتی ہیں حضرت عائشہ، یہ بخاری میں یہ ہے کہ اگر شروع میں کہا جاتا کہ زنا چھوڑ دو اور شراب چھوڑ دو، تو وہ کہتے ہیں کہ لا ندعو الزنا ابداً ولا ندعو الخمر ابداً، ہم تو کبھی نہیں چھوڑیں گے. تو سوسائٹی کو پریپیئر کرنا جو ہے وہ فرد کو تیار کرنا ہے. ایک فرد جو ہے وہ سوسائٹی کا یونٹ ہوتا ہے. تو اسلام میں ٹارگٹ کیا گیا ہے فرد کو. یہ فرق ڈفرینس ہے اسلامی طریقہ کار میں اور سیاسی طریقہ کار میں. سیاسی طریقہ کار میں ٹارگٹ کرتے ہیں حکومت کو، اسی لیے کوئی اصلاح ہوتی نہیں، حکومتیں بدلتی ہیں اور حالات ویسی کو ویسی رہتے ہیں. اسلام میں ٹارگٹ کرتے ہیں فرد کو. فرد بدلے گا تو نظام بدلے گا. تو جو لوگ نظام کو ٹارگٹ کرتے ہیں وہ کمیونسٹ طریقہ اختیار کر رہے ہیں. اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ افراد کو بدل دو، افراد کو بدل دو، افراد کو بدل دو. جب افراد بڑی تعداد بدل جائیں گے تو معاشرہ بدل جائے گا، سوسائٹی بدل جائے گی، تو پھر وہی نظام بن جائے گا جو تم چاہتے ہیں، سب لوگ جو چاہتے ہیں. یہ ہے یعنی افراد کی اصلاح جو ہے یہ لازمی حصہ ہے اسلام کی تعلیمات کا، اور سماج کا جو تعلق ہے وہ اس کا اضافی حصہ ہے. یعنی جب کافی بڑی تعداد بدل چکے ہوں گے سماج میں لوگ، تبھی وہاں کچھ ہو سکتا ہے. اس میں آپ کو بہت ہی یعنی ریلیونٹ ریفرنس عرض کروں. حضرت علی کے زمانے میں معاملات بہت بگڑ گئے تھے حکومت کے، یعنی انتشار ہو گیا، قتل، آپس میں قتل شروع ہو گیا وغیرہ. تو ایک شخص آیا حضرت علی کے پاس، انہوں نے کہا کہ ابو بکر عمر کے زمانے میں حالات بہت اچھے تھے، آپ کے زمانے سب بگڑ گیا. تو انہوں نے کہا کہ ان ابا بکر و عمر کانا والیان علی مثلی وانا والی علی مثلکم. ابو بکر عمر کے زمانے میں وہ ابو بکر عمر جو تھے میرے جیسے لوگوں کے اوپر حکومت کرتے تھے، اب مجھے تو با جیسے لوگوں کو حکومت کرنا ہے. تو معاشرہ بگڑا ہوا ہو تو ایک صحابی اگر حاکم ہو تب بھی کچھ نہیں کر سکتا. وہ یہ بتا رہا ہے کہ علی ایک صحابی تھے، صحابی کے ہوتے ہوئے سارے معاملات بگڑ گئے. تو اگر سوسائٹی بگڑی ہوئی ہو، معاشرہ بگڑا ہوا ہو، تو ایک صحابی اگر سیاست کے سنگھاسن پر ہو تب بھی کچھ نہیں کر سکتا. اس معنی ہے کہ علی جیسا اگر حاکم ہے تو ابو بکر عمر جیسے معاشرے میں افراد ہونے چاہیے، نہیں تو کچھ بنے بنے گا نہیں. تو جو لوگ پولیٹیکل تبدیلی کو نشانہ بناتے ہیں وہ سمجھیے کہ خلا میں اپنا گولی پھینک رہے ہیں جہاں کچھ ہونے والا نہیں. اسی لیے اسلام میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ افراد کی اصلاح کرو. جب افراد زیادہ درست ہو جائیں گے، جب سوسائٹی بدل جائے گی، تو پھر سب کچھ ہو سکتا ہے اس کے بعد.
یہ مطلب ہے.